الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق نور کا ساگر ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق نور کا ساگر۔ عرب کی دھوپ، تپتا ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت۔ عرب کی دھوپ، تپتا ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت، ساری قیامتیں ایک ہی ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جاں طلب تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ اسی عالم یاس میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ناقہ سوار نظر آئے۔ سردار قافلہ نے کہا، اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ لوگ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امیدگاہ بن کر طلوع ہوئے ہیں۔ عرب کی دھوپ، تپتا ہوا ریگستان، دوپہر کا وقت، ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ ریگستان ہوتا ہی گرم ہے، پھر دوپہر کا وقت اس سے بھی گرم، پھر عرب کی دھوپ۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جاں طلب تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ اگر انہیں کہیں سے پانی نہ ملا تو یہ مر جائیں گے۔ یہ پیاس کی شدت برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی عالم یاس میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ناقہ سوار نظر آئے۔ ایک ایسا قافلہ نظر آیا جو اونٹنیوں پر سوار تھے۔ سردار قافلہ نے کہا، اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ ہو نہ ہو یہ حجاز کے نخلستان کے اونٹ ہیں۔ اونٹوں کی رفتار بتاتی ہے۔ ہر علاقے کے اونٹوں کی اپنی رفتار تھی۔ عرب کا جو اسپیسیفک انداز تھا، اس انداز کی جو اونٹوں کے چلنے کا انداز تھا وہ خاص تھا۔ سردار قافلہ نے کہا کہ لگتا ہے یہ اونٹوں کی رفتار بتاتی ہے کہ یہ نخلستان سے آ رہے ہیں، یہ عرب کے نخلستان کے اونٹ ہیں۔ جانے کیوں دل گواہی دے رہا ہے، یہ لوگ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امیدگاہ بن کر طلوع ہوئے ہیں۔ اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو سمیٹ کر انہیں آواز دو، شاید ہماری چارہ گری انہی کے ہاتھ پر مقدر ہو گئی ہو۔ اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے پکارا۔ خوشا نصیب کہ سلطان حجاز کے گوش مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ خوشا نصیب کہ سلطان حجاز کے گوش مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ خوشا نصیب کہ سلطان حجاز کے گوش مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ سردار دوست مدار نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، یہ عربی قبائل کا کوئی مصیبت زدہ کارواں معلوم ہوتا ہے، چلو اس کی مدد کریں۔ باد صبا کی طرح تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ جیسے ہی قافلے والوں نے بلایا، سلطان حجاز اپنے صحابہ سمیت ان کے پاس پہنچے۔ باد صبا کی طرح تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ ناقہ سواروں میں چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھے۔ اتنا خوبصورت چہرہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حسن کی انتہا، اتنا خوبصورت چہرہ، ایسا چہرہ کہ جو 14ویں رات کے چاند کو بھی ماند کر دے۔ خوبصورتی کی انتہا، حسن کی انتہا،
حسین، بے مثال، با کمال، با جمال. پورے کا پورا قافلہ پیاس بھول گیا. وہ چہرہ دیکھا، چہرہ نورانی وجدانی، اور چہرے کی پہ جو زلفیں تھی وہ معطر، وہ عنبر، وہ معمبر، وہ پرنور. سارے قافلے والوں کو پیاس بھول گئی. اتنا حسین چہرہ، شاداب چہرہ انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا. پورے قافلے والے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حسن کی انتہا، یہ کوئی خالق کل کا شاہکار، یہ مصور کی پہلا مصور کا شاہکار، یہ اس کا محبوب چہرہ جس نے ساری کائنات بنائی ہے. اتنا خوبصورت چہرہ، حسین چہرہ، پرنور چہرہ، شاداب چہرہ، وہ چہرہ جس کو قرآن کبھی والضحیٰ کہے، کبھی واللیل کہے، جس کی چہرہ والضحیٰ والشمس، جس کے ہونٹ گلابی ہیں، جس کے رخسار عنابی ہیں، جس کی انگلیاں بلوری ہیں، جس کی پیشانی پرنور، جس کے لب پرسرور، جس کے ہونٹ گلابی، جس کی آنکھیں وما زاغ البصر، جس کے دندان یاسین. خوبصورتی کی انتہا، حسن، جمال، کمال، خصال، ایک دم ساری چیزیں اکٹھی. قافلے والے پیاس بھول گئے. اے رحمت و نور والے، اے رحمت و نور والے، اے رحمت و نور والے، ہم پیاس کی شدت سے جاں بلب ہیں. اپنے چھاگل میں پانی کے چند قطرے، اپنے چھاگل سے پانی کے چند قطرے ہمیں پلا دو، ہماری خلق تر کر دو. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ کی جانب ایک حبشی غلام اپنی ناکہ پر پانی کا ایک مشک لیے جا رہا ہے، اس سے جا کر کہو چل تجھے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں. جب انہوں نے پانی مانگا، اے رحمت نور والے، اپنی چھاگل سے پانی کے چند قطرے پلا دیں، ہمارے حلق تر کر دیں. تو تاجدار کائنات نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی نیات غلام اپنی ناکہ پر پانی کے ایک مشک لیے جا رہا ہے، اس سے جا کر کہو چل تجھے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں. فوراً قافلے میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا. کچھ ہی فاصلے پر ایک حبشی نیات ناکہ سوار نظر آیا. اس نے اسے آواز دے کر روکا اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا. کہا کہ پہاڑ کی دوسری جانب تجھے نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی آتے ہی سنتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گیا اور اپنی سواری سے اتر آیا. اب اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی مہار تھامے وہ پیدل چلا. اب جیسے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی آیا، وہ فوراً اپنی سواری سے نیچے اترا. اس نے ناکہ چھوڑ دی، نیچے اترا اور پیدل چلنے لگا. ادب میں، احترام میں تاجدار کائنات کا بلاوا سن کے وہ ٹھٹک کر رک گیا اور پیدل اس کے پیچھے چل پڑا. جیسے ہی اس کی نظر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی. جیسے ہی نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر اس ناکہ سوار کی نگاہ پڑی، اس کی دنیا بدل گئی. یہی تھا ان کے پاس گن، جو بھی آتا زیارت کرتا اس کی دل کی دنیا بدل جاتی. حسین اتنے
جمیل اتنے حسن کی انتہا، جہاں حسن سلامیاں کرے، جہاں حسن سلامیاں کرے، جس ذات کے پسینہ اطہر کے قطرے سے جنت المالا اور ماوا بنے، جس کی ذات سے کائنات کی خوبصورتیاں خیرات لیں، اس ذات اقدس کے چہرہ انور پر جب حبشی نیات غلام کی نگاہ پڑی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ تو دل دے بیٹھا، ایسے ہی ہوتا تھا، جو ایک دفعہ دیکھ لیتا اس کی نگاہ ہو دیکھنے والی، جو ایک دفعہ دیکھ لیتا اس کی دنیا بدل۔ یہی کمال تھا حسنین کے نانے کا، یہی کمال تھا فخر انبیاء کا، یہی کمال تھا امام الانبیاء کا، فخر انبیاء کا، تاجدار حالتا کا، کیونکہ وہ حسن کائنات ہیں، وہ زینت کائنات ہیں، وہ جانے کائنات ہیں، وہ جانے جہان کائنات ہیں، وہ کمال کائنات ہیں، وہ جمال کائنات ہیں، وہ فخر کونین ہیں، وہ باعث کائنات ہیں۔ جس کی بھی نگاہ چہرہ اطہر پر پڑ جاتی اس کی تو دل کی دنیا بدل جاتی، وہ تو دل دے بیٹھتا۔ ایک ہی جلوے میں وہ کاکل ورح کا اسیر ہو کر رہ گیا، ایسی حسین ترین زلف کا اسیر ہو گیا جس کو قرآن واللیل اذا سجا کہے۔ وہ زلفیں جو نورانی ہیں، جو وجدانی ہیں، جن میں طلت ہے، جن میں نزت ہے، جن میں رفت ہے، جن میں طہارت ہے، جن میں پاکیزگی ہے، ایسی زلفیں جن کی زلفوں سے کالی گٹاؤں کو حسن ملتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، ان پیاسوں کو اپنی مشک کا منہ کھول دے، ان کو پانی پلا دے، خدا تجھے روشن کر دے۔ تیرا پانی کم نہیں ہوگا، تو ان پیاسوں کو اپنی مشک سے پانی پلا دے۔ اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا، تاجدار کائنات کے حکم کی تعمیل کے لیے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشک کا منہ کھول دیا۔ آبشار کی طرح پانی کا دھاگر ایک دم ڈھلنے لگا، قافلہ والے سیراب ہو رہے تھے۔ جب سارے اہل قافلہ سیراب ہو چکے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اب مشک کا منہ بند کر لے۔ مشک کا منہ بند کرتے ہوئے اسے سخت حیرت تھی کہ اتنی مشک بہہ جانے کے بعد بھی اس کی مشک کے بوند کا اس کا پانی ایک بوند بھی کم نہیں ہوا۔ اتنا پانی اس کی مشک سے نکلا، پورے قافلے والوں نے پیا۔ حیران اس بات پہ تھا کہ اس کی مشک میں جتنا پانی تھا اب بھی اتنا کا اتنا ہی تھا۔ شیفت و جمال پہلی نظر میں وہ ہو چکا تھا۔ اب یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ شوق کو دبا نہیں سکا، بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ چہرہ کسی سچے کا ہے، سچ میں ہی آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے ہیں، آپ واقعی سچے ہیں، آپ کا چہرہ واقعی سچائی کی علامت ہے، سچ بھی آپ کے قدموں کو جھک جھک کے سلام کرتا ہے، سچائی بھی آپ کے در سے خیرات لیتی ہے۔ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جتنا سچا کائنات میں کوئی نہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ ہی رسول ہو سکتے ہیں۔ اتنا حسین و جمیل چہرہ، با کمال با جمال، اور آپ نے حکم دیا مشک کو، میں نے مشک کھولی، پانی نکلا، پورے قافلے نے پیا، لیکن میری مشک کا پانی کی ایک بوند بھی کم نہیں ہو سکی۔ وہ کرم والے، رحمت والے، نور والے، آپ کریم ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ بشیر نذیر ہیں، آپ شافع روز حساب ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں،
آپ لاجواب ہیں، آپ بے مثال ہیں، آپ با کمال ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، آپ عرفہ ہیں، آپ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں، آپ کو بنانے والا خالق کل، اور آپ واقعی اس کے سچے اور سچے رسول ہیں۔ سرکار نے دعائیں دیتے ہوئے اس کے چہرے پر رحمت کا ہاتھ پھیرا، رحمت و کرم کا ہاتھ پھر گیا، رحمتیں دو عالم جوش میں آ گئی۔ تاجدار کائنات مسکرائے اس کی یہ باتیں سن کے، نبیوں کے سلطان کے چہرہ انور پہ مسکراہٹ آئی، وہ باتبسم چہرہ، وہ پرنور چہرہ جو کھل اٹھے تو بے جانوں میں جان آ جاتی ہے، جس کے بولنے سے قرآن کے لفظ بنے، جو چپ کرے تو زمانے کی سانسیں اکھڑنے لگیں، جو کبھی مسکرا پڑے تو کلیاں کھلیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو فخر انبیاء مسکرا پڑے۔ مسکراتے ہوئے تاجدار کائنات نے اس کے چہرے پہ اپنی رحمت و کرم کا ہاتھ مبارک پھیر دیا اور اس کو دعائیں دے کے رخصت کیا۔ حبشی غلام کا آقا وہ کسی اور کا غلام تھا۔ حبشی غلام کا آقا پانی کی مشق کا بہت دیر سے منتظر تھا۔ جس کا وہ غلام تھا اس نے اس کو پانی بھرنے بھیجا ہوا تھا، اور وہ خود منتظر تھا کہ اس کا غلام کب پانی لے کے آئے۔ جو ہی دور سے اپنی آتی ہی اونٹنی پر نظر پڑی تو خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ تو منتظر تھا کہ میرا غلام کب پانی لے کے آئے، لیکن جوں جوں اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی اس کا استجاب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اونٹنی اس کی ہے، مشق بھی اسی کی ہے، لیکن سوار اجنبی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ حیران اس بات پہ تھا کہ اونٹنی بھی اس کی ہے، مشق بھی اسی کی ہے، لیکن جو اونٹنی پہ سوار ہے وہ نہیں، وہ کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ آخر اس کا اپنا غلام کہاں گیا؟ جو حبشی نیات غلام اس نے پانی لینے کے لیے بھیجا تھا وہ کدھر گیا؟ یہ تو کوئی اور ہے۔ اونٹنی میری، مشق میری، لیکن غلام اجنبی ہے، میرا غلام کہاں گیا؟ جب اونٹنی بالکل قریب آ گئی تو وہ آقا دوڑتا ہوا آیا اور اس اجنبی شخص سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا؟ تو کون ہے؟ میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا جس کو میں نے پانی لینے بھیجا تھا؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میری اونٹنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ حیران اس بات پہ تھا کہ اونٹنی اس کی ہے، مشق اس کی ہے، غلام اس کا نہیں ہے۔ پھر وہ قریب گیا، اس نے پوچھا کہ تو کون ہے اور میرا حبشی غلام کدھر ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تو نے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا اور میری اونٹنی پہ قبضہ کر لیا۔ سوار نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، ہائے افسوس، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قدیم غلام کو بھی آپ نہیں پہچانتے؟ آپ کا غلام تو میں ہوں، میں وہی تو ہوں، آپ کا غلام جس کو آپ نے پانی لینے بھیجا تھا۔ اور آپ کا غلام کون ہے؟ مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا غلام حبشی نیات تھا، اس کے چہرے پر سفید نور نہیں تھا۔ میرا تو غلام نہیں ہے، میرا غلام حبشی نیات تھا، وہ حبش سے آیا ہوا تھا، اس کا نقشہ حبشیوں والا تھا، اس کا رنگ سیاہ فام تھا، اور تیرا چہرہ تو پر نور اور سفید ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جو آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں رقص کرنے لگا۔ جذبات کی والہانہ وارفتگی میں سرشار ہو کر اس نے اپنے آقا سے کہا، یقین کرو میں ہی تمہارا وہ غلام ہوں
میرا یقین کرو، میں ہی تمہارا وہ غلام ہوں، میرا یقین کرو، میں ہی وہ تمہارا غلام ہوں۔ اعتبار نہ ہو تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو۔ اگر تمہیں اس بات پہ اعتبار نہیں ہے نا کہ میں وہ نہیں ہوں، تم مجھ پہ اعتبار کرو، میں ہی تمہارا غلام ہوں۔ اگر تمہیں نہیں یقین تو تم اپنے گھر کے سارے حالات مجھ سے پوچھ لو۔ رہ گئی میرے چہرے کی چاندنی تو یہ برکت ہے نخلستان عرب کے اس پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نخلستان عرب کی شہنشاہ کی تو کیا بات ہے، عرب کے صحراؤں کو رنگ لگا دیا، عرب کی وادیوں پہ رنگ بکھیر دیے، عرب کی بیابانوں کو، صحراؤں کو، عرب کے نخلستان کو جنت نظیر بنا دیا۔ یہ جو میرے چہرے کی چاندنی ہے نا، یہ تو برکت ہے نخلستان عرب کے اس پیغمبر کی، جس کے چہرہ زیبا کا عکس دل ہی کو نہیں چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ آج نور کے اس ساگر سے نہا کر آ رہا ہوں، پہاڑ کی وادی میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوا۔ دم رخصت انہوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر پھیرے۔ کیا ہاتھ مبارک کا حسن تھا، کیا اس چہرے کا حسن ہے، کیا جیسے ہی ان کے ہاتھ مبارک مس کیے میرے چہرے سے تو میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ رحمت کا چہرہ، وہ کرم والا چہرہ، کیا کرم والے ہاتھ، وہ کیوں نہ ہاتھوں سے وہ جو ہاتھ مبارک اس کے چہرے پہ مس ہو گئے تھے، وہ تو ہے ہی ید اللہ، وہ جس کو چھو لیں، وہ بے جان چھڑی کو چھو لیں وہ روشنی کر دیتی ہے۔ وہ درختوں کو بلائیں وہ چل کے آ جاتے ہیں، وہ پتھروں کو بولیں تو وہ بولنے لگ جاتے ہیں، وہ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ چاند کو بلائیں تو وہ آ جاتا ہے کھلونا بن کے، وہ سورج کو بلائیں تو وہ واپس مڑ جاتا ہے۔ وہ تو کرم والے ہاتھ ہیں، انہوں نے تو اپنے پگوڑے میں وہ تارے کل تھے، اور جب وہ اپنے پگوڑے میں اپنے گشت شہادت اٹھاتے تھے تو آسمان کا چاند کھلونا بن جاتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ وہ تو ہے ہی صاحب کمال، صاحب جمال، صاحب سیرت، وہ تو ہے ہی کرم کی انتہا۔ یہ انہی کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہی چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی۔ آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چوم لی اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ یہ چہرہ ہے اتنا نورانی، خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، خوش قسمت تھے وہ غلام جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وقت گزارا۔ وہ منبع نور ہیں، وہ مرکز نور ہیں، وہ ہدایت، وہ روشنی جن کے روضہ انور پر آج بھی نور کی برسات ہے۔ کروڑوں سلام، کروڑوں درود ان کی پاک بارگاہ میں، ایسی ذات کہ جس ذات پہ آج بھی خالق کائنات خود درود پڑتا ہے۔ مالک کائنات کے کل فرشتے فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پہ درود پڑھتے ہیں۔ کروڑوں زندگیاں، کروڑوں جانیں، کروڑوں دل قربان اس ہستی پاک پہ جو رحمت للعالمین ہے، جو نہ صرف اپنوں کے لیے رحمت، جو بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جن کی چھاگل سے کوئی پانی کا ایک قطرہ پی لے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، اس کے دل کی دنیا میں ایمان کی روشنی، نور کی روشنی بھر دیتے ہیں، ہدایت کے چراغ جلا دیتے ہیں۔ کیوں نہیں، وہ تو ہے ہی عالمین کی رحمت، وہی ہدایت ہیں، وہی رحمت ہے، وہی حق ہیں، وہی نور ہیں۔ کروڑوں سلام، کروڑوں درود ان کی پاک ذات اطہر پہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی سچی غلامی عطا فرمائے، ان کے قرب عطا فرمائے، ان کے در اطہر کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آسانیاں مارتے رہو، آسانیاں مل جائیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں آپ کے پاس واپس آ جائیں گی۔ اللہ حافظ۔